نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیات کو سمجھیں گے، آیت نمبر 213 اور آیت نمبر 214۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست میں جو آیات ہم نے پڑھی اس میں بتایا گیا کہ لوگ دین حق سے انحراف دنیاوی مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں اور پھر اہل ایمان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دین حق کے ساتھ لوگوں کا یہ رویہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و رہنمائی دین حق نازل کرتے ہیں اور اس پر دلائل واضحہ پیش کر کے ثابت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے طلبگار دنیاوی اغراض کی خاطر اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آیت کو، کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک وقت ایک زمانہ ایسا تھا جب سب لوگ ایک امت تھے۔ تو آیت کے اس ٹکڑے سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ وحدت امت، سب لوگوں کا ایک جماعت ہونا، ایک امت ہونا، یہ کس زمانے میں تھا؟ اور دوسرا سوال، یہ کس قسم کی وحدت تھی، کس بنیاد پر یہ سب ایک لوگ جمع تھے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مفسرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 3 زمانوں کی طرف اشارہ فرمایا، جن زمانوں میں تمام انسان ایک امت تھے اور ایک جماعت تھے۔ پہلا زمانہ یہ وہ تھا عالم ارواح میں، جہاں تمام انسانوں کی ارواح جمع تھی اور ان سے عہد لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ہی جواب دیا تھا، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی ارواح وہاں موجود تھی۔ تو عالم ارواح میں یوں تمام انسان ایک امت تھے اور ایک جماعت تھے۔ دوسرا زمانہ جب تمام انسان ایک جماعت اور ایک امت تھے، یہ تب تھا جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور اس کی تعلیم و تلقین کے تابع تھے، توحید کے سب قائل تھے، شریعت کے تابعدار اور فرما بردار تھے، چند ایک استثناء کے علاوہ جیسے قابیل وغیرہ، سبھی ایک امت اور ایک جماعت تھے۔ تیسرا وہ زمانہ جب لوگ ایک جماعت اور ایک امت تھے، یہ اس زمانے اور وقت کے لوگ تھے جب طوفان نوح آیا اور دنیا کے تمام لوگ غرق کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے۔ اب اس کے بعد اس زمانے میں جتنے لوگ بچے وہ تمام کے تمام موحد اور دین حق کے پیروکار تھے۔ تو یہ وہ 3 زمانے ایسے گزرے ہیں جب دنیا کے تمام لوگ ایک امت اور ایک جماعت تھے۔ اب دوسرا سوال کہ یہ کس قسم کی وحدت تھی، یہ ایک امت اور ایک جماعت کس بنیاد پر تھی؟ تو اس سوال کے جواب میں پہلے میں امت کا معنی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو لغت کے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں لکھا کہ امت باعتبار لغت ایسی جماعت کو کہتے ہیں جہاں لوگوں میں کسی مقصد کی وجہ سے رابطہ، اتحاد اور وحدت قائم ہو گئی ہو۔ تو ان 3 زمانوں کے تمام لوگ ایک دین حق کے پیروکار ہو کر ملت واحدہ تھے، ایک امت اور ایک جماعت تھے۔ ان کا متحد ہونا کسی نسب، زبان، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کا آپس میں مربوط اور متحد ہونا ہدایت ربانی، توحید و ایمان اور دین حق کی پیروی کی بنیاد پر تھا۔
بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، ایک وقت ایک زمانہ ایسا تھا جب تمام انسان ایک جماعت اور ایک امت تھے، پھر لوگوں نے اپنی ارواح کو اور اپنے دل کو خراب کر لیا اور مادی جسم کی خواہشات ان پر غالب آ گئیں، تو پھر لوگوں نے دین حق کی مخالفت شروع کر دی۔ تو پھر فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان نبیوں کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالی نے نبیوں پر کتابیں کیوں نازل فرمائیں؟ فرمایا لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس بات کا جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی مرور زمانہ سے، زمانے کے گزرنے سے رفتہ رفتہ جو مختلف قسم کے عقائد و نظریات اور فلسفوں نے جنم لیا اور طرح طرح کے کردار سامنے آئے، جن میں یہ امتیاز اور فرق کرنا مشکل تھا کہ ان میں حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، رائٹ اور رانگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ان کی وضاحت کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام اور کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس ہدایت اور رہنمائی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو کتابیں دی گئی تھی۔ اہل علم لوگوں نے دنیاوی اغراض کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا اور دین حق میں اختلاف کی راہ اختیار کی۔ دیکھیے آیت کو، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتابیں تو انبیاء پر نازل کی گئی، پھر کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ منکر ہوئے، پھر ایمان لانے والوں کا سلسلہ چل پڑا۔ آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو احکام و قوانین خداوندی سے انحراف کرنے لگ گئے اور اپنی خواہش پرستیوں میں مبتلا ہو گئے۔ جب اہل علم وہ جنہوں نے اصلاح کرنی ہوتی ہے، اگر ان کے مزاج ہی بدل جائیں تو عوام تو ان کے تابع ہوتی ہے، تو عوام ان سے بھی زیادہ بے مہار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہو اور وہ احکام قوانین کی نوعیت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہوں، وہی اختلاف کرنے لگ جائیں، انحراف کرنے لگ جائیں، ان کے خلاف ورزی کرنے لگ جائیں۔ پھر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اس وقت کر رہے ہیں کہ من بعد ما جاءتهم البینات، جب کھلے دلائل آ چکے، اس کے بعد، یعنی کھلے دلائل آ چکے، بات سمجھ چکے، پھر انحراف کیا۔ انحراف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد و عناد کی وجہ سے۔ ضد و عناد، حسد و بغض، ہٹ دھرمی، یہ سب انسان کی نفسانی بیماریاں ہیں۔ میں دوسرے کی بات کیوں مانوں؟ بس اس وجہ سے اختلاف کرنے لگ گئے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے لوگوں کے اختلاف کرنے سے اہل ایمان ہدایت کا راستہ ترک نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے حق درست بات کی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آیت، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، سو اللہ نے اپنے حکم سے اہل ایمان کو حق بات کی رہنمائی فرما دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ کے حکم سے رسول علیہ السلام اور کتابیں زمین پر آئیں، یوں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام ہوا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، کتابوں اور رسولوں پر حقیقی طور پر ایمان لے آئے اور حق کی جستجو میں پھر وہ لگے رہتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ حق بات تک پہنچا دیتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اگلی آیت دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، بلا مشقت، بلا محنت، یوں ہی مفت میں ہی جنت مل جائے گی؟
دیکھیے دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، صلاحیتیں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر زندگی کے بہت سارے حصے میں خود اپنے اوپر مال خرچ کر کے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، بلکہ مقابلہ اور کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ذرا بتائیے جنت میں یوں ہی داخلہ نصیب ہو جائے گا؟ یعنی جنت حاصل کرنے والوں کو حق کی راہ چلتے ہوئے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، لوگ اختلاف کریں گے، مقابلے کی فضا قائم ہوگی، تو تمہارا کام ہے حق بات پر جمے رہو۔ پہلے لوگوں میں بھی ایمان والوں کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہوتا تھا۔ تو دیکھیے اب آیت کو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ایسے حالات تو آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہنچی ان کو سختی، تکلیف، اور وہ خوب ہلا دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی مقابلے کی کیفیت اور آزمائش کا دورانیہ اتنا لمبا ہو گیا کہ اللہ سے مدد طلب کرنے لگے کہ جلدی عطا فرما دیجئے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اور اہل ایمان کو کوئی شک ہو گیا کہ مدد پتہ نہیں آئے گی یا نہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مدد کا وعدہ ہم سے ہے ہمیں اس پہ یقین ہے، وہ آئے گی۔ بہرحال ہماری التجا اور دعا ہے کہ اللہ اس مدد کو جلدی نازل کر دیجئے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ معلوم ہوا راہ حق میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آتی اس وقت ہے جب لوگ اس راہ حق میں استقامت اختیار کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایک ہیلپنگ پاور کے طور پر آتی ہے۔ انسان کام کا آغاز کریں، اس پر استقامت اختیار کریں تو اللہ کی طرف سے ہیلپنگ پاور نازل ہوتی ہے۔ اگر لوگ کچھ قدم ہی نہ اٹھائیں تو مدد اور ہیلپ کس کی جائے؟ تو اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔